اربعۃ اوجہ، یہ بات پیچھے گزر چکی ہے کہ قرآن میں امت کا معنی 4 معنی میں استعمال ہوا، امت کا لفظ 4 معنی میں استعمال ہوا ہے۔ امام کے معنی میں یعنی لیڈر ہوتا ہے، اس کے بعد دہر زمانہ کے معنی میں، وجماع اور جماعت کے معنی میں، ودین اور دین کے معنی میں، یہ 4 معنی ایک لفظ کا قرآن مجید کے اندر استعمال ہوا ہے۔ یہاں ایک بات میں ضمناً کہنے کی کوشش کروں گا کہ امام جو ہوتا ہے، امامت صرف ہمارے یہاں پر نماز کی سمجھی جاتی ہے، جبکہ امامت کبریٰ یہ ہے کہ پوری امت کی رہنمائی کی جائے، وہ امامت کبریٰ ہے۔ یہ امامت صغریٰ ہے کہ آپ نماز کے اندر لوگوں کی امامت کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کے بارے میں کبھی آپ نے غور کیا کہ آپ لوگوں کی نماز کے پر، لوگوں کے معاملات کے پر، لوگوں کے عقیدے کے پر، ہر چیز کے پر نظر رکھتے اور فوری طور کے پر نماز کے بعد اس کی اصلاح کرتے؟ جیسا کہ مشہور روایت ہے مسلم کی کہ حدیبیہ والی رات میں بارش ہوئی تو لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ بارش فلاں نچتر ستارے کے ڈوبنے کی وجہ سے بھی، اور کچھ لوگوں کا عقیدہ تھا کہ اللہ بارش برساتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کی اصلاح فرمائی کہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے، سوچتا ہے کہ فلاں نچتر یا ستارے کے ڈوبنے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، تو وہ ستاروں پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، اللہ کا انکار کر رہا ہے۔ اور جو یہ یقین رکھتا ہے کہ بارش اللہ کے فضل، مطرنا بفضل اللہ ورحمہ، اللہ کے فضل اس کے رحمت کی بنیاد پر بارش نازل بھی، تو وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور ستاروں کا انکار کرتا ہے کہ ستارے بارش برسانے میں کوئی عمل دخل نہیں رکھتے۔ یہ عقیدے کی اصلاح صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، یعنی رات بارش بھی، لوگوں کے درمیان اس طرح کی فکر پائی جاتی تھی، فوری طور کے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کی۔ تو یہ امام کا کام ہوتا ہے سماج اور معاشرے پر نظر رکھنا، کوئی بدعملی ہو، کوئی غلطی پائی جائے، خاص طور کے پر عقیدے کے معاملے میں فوری طور کے پر اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ اسی لیے امام صرف حافظ نہیں، ہمارے یہاں جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں بہترین قرأت ہو، ٹھیک ہے، یہ اس کا ایک حصہ ہے۔ کل یہ بات میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یولا کے درس قرآن کے اندر سورہ مائدہ کی تفسیر میں بھی کہی تھی کہ یہ ایک حصہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کی جانکاری کا بھی اس کے اندر شرط رکھی ہے۔ سنت کی جانکاری یعنی عالم ہونا، تبھی وہ لوگوں کے مسائل کو صحیح طور پر حل کرے گا۔ نماز میں کوئی غلطی ہو گئی، اسے صحیح طور پر اس کی صحیح اصلاح کرے گا، سہو ہو جائے اسے کس طریقے سے اس کی تلافی کرنا ہے وہ کرے گا۔ اگر اسے مسائل کا علم نہیں ہے تو نہ وہ اپنی نماز کی اصلاح کر سکتا ہے، نہ لوگوں کے اندر پائی جانے والی غلطیوں کی۔ تو دونوں ضروری ہے۔ امامت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت پڑھا کے چلے جائیں، منڈی نیچے کر کے آئے، منڈی نیچے کر کے چلے جائیں۔ ہمارے یہاں اس کو کمال سمجھا جاتا ہے کہ امام صاحب بہت اچھے، منڈی نیچے کر کے آتے ہیں، منڈی نیچے کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ آپ اگر دیکھتے نماز میں کوئی نظر نہیں آتا، کیا بات ہے فلاں نظر نہیں آ رہا ہے، اگر بیمار ہے سفر میں معلوم پڑ جاتا کہ ہاں وہ بندہ بیمار ہے یا تو سفر میں، تو آپ نماز میں مصلیوں پر نظر رکھتے کون حاضر ہے کون نہیں ہے۔ تو یہ امامت بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس لیے قرآن نے اس لفظوں کو 4 معنی میں استعمال کیا۔ امہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا گیا کہ یہ امام یعنی لیڈرشپ، امام میں صرف نماز پڑھانا نہیں ہے بلکہ لوگوں کے معاملات کی اصلاح، ان کے اندر پائی جانے والی خامیوں کو دور کرنا، ہر جگہ ان کی قیادت کرنا، کوئی مسئلہ درپیش ہو گیا وہاں امامت کرنا، انہیں صحیح طور پر گائیڈ کرنا، اور اگر کوئی مشورہ طلب کرنے آئے تو اسے بہترین مشورہ دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت میں ان تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھا کرتے تھے، اور امامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا اصل و مقصود یہی ہے کہ لوگوں کی نماز یعنی عبادت کے ساتھ معاملات کی بھی امامت کی جائے، لیڈرشپ کی جائے، یہ اصل مدعا ہے۔